بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بلوچستان سے ایک لیکچرر کو گرفتار کیا گیا ہے استاد کے روپ میں، ایک مبینہ دہشت گرد، اور یہ اتنا بڑا ایک اہم واقعہ ہے کہ جس کو باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز احمد بگٹی نے میڈیا کو بتایا، اس کی تفصیلات بتائیں۔ میں نے آج کی اس ویڈیو میں ڈاکٹر عثمان قاضی جس کو پکڑا گیا ہے اس کا اعترافی ویڈیو بیان بھی آپ کو دکھانا ہے۔ آپ دیکھ بھی چکے ہوں گے کسی اور ذریعے سے، لیکن میں نے اس پہ بات کرنی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک پی ایچ ڈی اسکالر، ایک لیکچرر، یہ بی ایل اے جیسی تنظیم کا ہینڈلر بنتا ہے، سہولت کار بنتا ہے، اور پھر اس سے جیکٹس برآمد ہوتی ہیں۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ ہاں فلاں واقعے کے جو خودکش حملہ آور تھے ان کو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ یہ بلوچستان میں کس قدر ایک سنگین مسئلہ ہے، بی ایل اے جیسی تنظیمیں یا مجید بریگیڈ جیسی تنظیمیں اور اس کے ساتھ پڑھے لکھے نوجوانوں کا شامل ہونا۔ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کا اس میں نام آ رہا ہے۔ یہ جو شخص پکڑا گیا ہے استاد کے روپ میں، اس نے بتایا گیا ہے کہ پشاور سے پی ایچ ڈی کی، اور یہ قائد اعظم یونیورسٹی میں وہاں پہ یہ خود بتا رہا ہے کہ کچھ لوگوں سے ملا، پھر اس کی بی ایل اے کے جو کمانڈرز ہیں، مختلف تنظیموں کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کی علیق سلیق ہوئی، رابطہ ہوا، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور معصوم جانیں ضائع ہوتی رہیں، سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے ہوتے رہے۔ میں نے اس واقعے کی تفصیل بھی بتانی ہے، اور کچھ واقعات ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ ایک تو پشاور میں سینئر صحافی فاروق فراق کے نوجوان صاحبزادے علی فراق کو قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے نامعلوم افراد کی طرف سے۔ ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ یہ حملہ آور کون تھے، کیوں انہوں نے ایک سینئر صحافی کے جواں سال صاحبزادے کو قتل کیا۔ کل ہی ایک امدادی کیمپ پر فائرنگ ہوئی تھی پشاور میں، اس میں ایک جو رضاکار تھا یہ شہید ہو گیا تھا۔ ایک واقعہ اغوا کا ہوا ہے جنوبی وزیرستان میں، اقرا پبلک سکول وانا کے پرنسپل رحمت اللہ کو اغوا کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے باقاعدہ وہاں پہ پرچیاں تقسیم کی گئی ہیں مختلف میلیٹنٹس کی طرف سے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ آپ فلاں اسکول سے اپنے بچوں کو اٹھا لیں، ورنہ کفن دفن کا بندوبست کر لیں۔ یہ اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ جنوبی وزیرستان میں پیدا ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس اسکول کے پرنسپل کو اغوا کیا گیا ہے۔ اسکول کے اساتذہ اور جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اور عام لوگوں نے اس واقعے کے خلاف احتجاج بھی کیا، باقاعدہ سڑکوں کے اوپر وہ نکلے اور انہوں نے رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹی ٹی پی نے اس واقعے سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے، ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ کل ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا کوہاٹ کے علاقے ریگی شنوخیل میں۔ یہ ریگی شنوخیل جو ہے یہ ٹانڈا ڈیم سے آ رہے تھے دوست، تقریباً 10 کے قریب یہ دوست گئے تھے، واپس آ رہے تھے۔ نامعلوم افراد نے دو اطراف سے فائرنگ کی، ایک سامنے سے ان پر یہ حملہ آور ہوئے، اور کچھ لوگوں نے پیچھے سے فائرنگ کی، جو عینی شاہدین ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ اس میں 7 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے تھے، اور ان کی عمریں جو ہیں یہ تقریباً 15 سال سے لے کر 33 سال تک، 31 سال تک بتائی جا رہی ہیں، اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ ایک ہی خاندان سے تقریباً ان کا تعلق بتایا گیا ہے۔ اس میں ایک والد کے 2 بیٹے اور پھر دوسرے والد کے 2 بیٹے بھی اسی واقعے میں شہید ہو گئے ہیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے، لیکن ابھی تک اس واقعے کا پتہ نہیں چلا کہ یہ جو قاتل تھے، حملہ آور تھے، یہ کون لوگ تھے، کسی نے ذمہ داری بھی قبول نہیں کی۔ بنیادی تعلق جو ہے ان کا لوگوں کا اورکزئی سے بتایا گیا ہے، اور یہ خڑا گڑی محمد زئی سے ان کا تعلق، اور یہ کوہاٹ میں مقیم تھے۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ۔ اور ایک اور واقعہ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے جناب لوئر وزیرستان میں۔ یہاں پر ٹی ٹی پی نے اپنے ہی ایک جو ملیٹنٹ ہے اس کو سر عام سزا دی ہے موت کی۔ باقاعدہ اس کو بٹایا گیا، لوگ جمع ہیں، اور اس شخص کو بٹایا گیا اور اس کو گولی ماری گئی سر عام۔
اس پر الزام یہ ہے کہ کچھ دن پہلے انہوں نے ایک اسکول ٹیچر جو کسی مسجد کے پیش امام بھی تھے، مولانا ثناء اللہ کے نام سے، ان کا قتل کیا تھا۔ یہ بے گناہ قتل کیا تھا، یہ بتایا گیا ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے، اور پھر اس نے یہ جو قاتل ہے اپنی صفوں میں سے اس کو پبلکلی وہاں پہ موت کی سزا دی ہے۔ یہ جو بلوچستان کا واقعہ ہے انتہائی بڑا واقعہ ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو شخص پکڑا گیا ہے یہ پی ایچ ڈی اسکالر ہے ڈاکٹر عثمان قاضی۔ اور میں اس پریس کانفرنس کی تفصیلات پر جانے سے پہلے یہ ویڈیو جو اعترافی ویڈیو ہے یہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پہلے آپ یہ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عثمان قاضی ہے، میں تربت کا رہائشی ہوں، وہیں پہ پلا بڑا تھا۔ تعلیم میں نے ملک کے اچھے اداروں سے حاصل کی ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی سے ایم فل ماسٹر ایم فل کی ہے، اور پشاور یونیورسٹی سے میں نے پی ایچ ڈی ایچ ایس سی اسکالرشپ کے ساتھ کی ہے، اور کرنٹلی میں بیوٹاؤنز میں ملازمت کر رہا تھا، 18 گریڈ کا لیکچرر تھا، اور میری جو اہلیہ ہیں وہ بھی سرکاری ملازم ہیں۔ جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا پشاور میں تو 2020 میں کسی چکر میں وزٹ میں گیا تھا قائد اعظم یونیورسٹی، تو وہاں سے 3 دوستوں کے ساتھ آل وال ہوا، وہ تنظیم کے ساتھ منسلک تھے، بعد میں ان میں سے 2 مارے گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس طرح ہوا کہ ڈاکٹر ایبتان اور فکالک نے مجھے آل وال کیا، مجھے تنظیم میں شامل کیا، اور اس نے پھر وہاں سے میری ملاقات جو ہے آل وال بشیر زیب سے کروائی۔ یہ سارے آل وال ٹیلی گرام سے ہوتے تھے، انہوں نے جو ہے ٹیلی گرام سے بشیر زیب سے بھی آل وال کروایا، خود بھی آل وال کرتا رہا۔ تو میں جب کوئٹہ آیا تو کوئٹہ میں ان لوگوں نے جو ہے مجھے 3 کاموں میں مجھ سے سہولت کاری لی تھی، اور تنظیم میں میرا جو تنظیمی نام تھا وہ حرف حمیر تھا، تو وہ مجھے حمیر کے نام سے جانتے تھے۔ تو جو پہلا کام ان لوگوں نے بتایا تھا، کوئی ایک ریجنل کمانڈر تھا، شیر دل اس کا نام تھا، اور پہ بوہیر، وہ آیا تھا، زخمی ہوا تھا لڑائی میں کلات میں، تو علاج کے لیے یہاں آیا تھا، تو اس کو میں نے جگہ دیا تھا، پھر وہ بعد میں چلا گیا تھا۔ اور اس کے بعد یہاں تک نہیں، اس کے بعد یہ بھی ہوا تھا کہ پچھلے نومبر میں مجھے ڈاکٹر ایبتان نے آل وال کیا تھا، اس نے یہی کہا تھا کہ ایک بندہ ہے اس کو اپنے پاس جگہ دینا ہے، تو 2 رات میں نے اس کو اپنے پاس جگہ دیا، وہ رفیق بزنجو تھا۔ تو اس کے بعد میں نے کسی کے حوالے کیا، پھر دوسرے دن واقعہ کے ایک دن پہلے میں نے حوالے کیا تھا، دوسرے دن وہ یہاں ریلوے میں سوسائڈ بومبنگ میں جو ہے پٹ گیا تھا۔ تو وہاں پہ سیکیورٹی اور جو معصوم شہری ہیں ان کی جانیں ضیاع ہوئی ہیں۔ ریسنٹلی مجھے ایک ٹارگٹ ملا تھا ڈاکٹر ایبتان اور فکالک کی طرف سے، اور اس کا نام جو ہے نعمان اور فیرک تھا۔ وہ کچھ دن میرے پاس رہا، 7-8 دن میرے پاس رہا۔ اس کے بعد اس کو میں نے جمیل عرف نجیب کے حوالے کیا، اور وہ جو ہے 14 اگست کے کسی بھی ایونٹ میں اس کو یوز کرنے والے تھے۔ اب یہ کام میں نے کیے ہیں، اور اس کے علاوہ میں نے ایک پسٹل بھی لیا تھا، پسٹل میں نے ایک خاتون سنگت کے حوالے کیا تھا، اس نے جو ہے پھر ٹارگٹ جو اسکواڈ ہوتا ہے تنظیم کا اس کے حوالے کیا تھا، وہ وہاں پہ یوز ہوا تھا۔ جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا کہ سرکاری ملازم ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے میں استعمال ہوا تھا۔ تو یہ کام میں نے کیے ہیں، ان کے ساتھ میں منسلک رہا ہوں، یہ سہولت کاری میں نے کی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ریاست کی طرف سے تو ریاست نے سب کچھ دی ہے، عزت دی ہے، وقار دی ہے، نوکری دی ہے، اور خاندان کے اہلیہ کو دیکھیں اس کو بھی نوکری دی ہے، لیکن اس کے باوجود میں قانون کی خلاف ورزی کی اور ریاست کے ساتھ غداری کی ہے، اور میں تہہ دل سے شرمندہ ہوں کہ ان کاموں میں منسلک رہا ہوں، اور میں افسوس کرتا ہوں۔ اور میری اس ویڈیو کا پیغام کا مقصد یہ ہے کہ جو آنے والی نسلیں ہیں، جو نوجوان ہیں یا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اپنے آپ کو اس طرح کی جو انتشار پھیلانے والی تنظیمیں ہیں ان سے بچائیں۔ تو کوئٹہ میں باقاعدہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے بتایا کہ 14 اگست کو خودکش حملہ آور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے تھے جو یوم آزادی منا رہے تھے۔ انہوں نے سیکیورٹی اداروں، محکمہ انسداد دہشت گردی بلوچستان اور پولیس کو صوبے کو بڑی تباہی سے بچانے پر سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ مجید بریگیڈ کے کسی عہدیدار کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ پاکستان اسٹڈیز کا لیکچرر ہے، اندازہ کریں کہ کتنے بچوں کو اس نے ورغلایا ہوگا۔ یہ شخص دہشت گردوں کا علاج اپنے گھر پر کرواتا تھا۔
یعنی زخمی جو دہشت گرد تھے یہ اپنے گھر پر اس کا علاج کا بندوبست کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ منظم انداز میں پاکستان کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے. اس طرح پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہماری ایجنسیاں، حکومت اور ہر کوئی پریشان ہے. اس دہشت گردی کو کچھ اور نام دیا جاتا ہے. ایسے لوگ جن کے رشتہ دار کسی عسکریت پسند تنظیم کا حصہ بنتے ہیں تو ان کے اہل خانہ کسی کو اطلاع نہیں دیتے، حالانکہ ایسے لوگ تربیت لے کر واپس گھر بھی آتے ہوں گے. سرفراز بگٹی نے کہا کہ اب ایسا نہیں چلے گا. ایسے لوگوں کے اہل خانہ کو حکومت کو اطلاع دینا ہوگی ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ پورا خاندان ملا ہوا ہے. والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ کس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں. انہوں نے کہا کہ گرفتار ملزم نے کئی انکشافات کیے ہیں. مجید بریگیڈ کئی ٹیئرز میں کام کرتی ہے. یہ لوگوں کو ورغلا کر انہیں تربیت دیتے ہیں، انہیں خودکش حملہ بناتے ہیں. ایک ٹیئر میں پولیس لیویز فورسز کے اہلکاروں کو قتل کرنے پر پیسے دیے جاتے ہیں. پنجاب سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو بھی ٹارگٹ کرنے پر انہیں پیسے دیے جاتے ہیں. سرفراز بگٹی کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے ساتھیوں تک بھی پہنچیں گے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے قبل ایسا تاثر بنایا گیا تھا کہ فوج اور سرمچاروں کے درمیان جنگ یا لڑائی چل رہی ہے. ہم نے ایک پورا سیل بنایا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایک گرفتار شخص کا ریکارڈ شدہ بیان بھی جاری کیا. یہی بیان جو آپ نے سنا، جس نے کہا کہ اس نے قائد اعظم یونیورسٹی میں ماسٹرز، پشاور یونیورسٹی سے PhD کی ہے اور گریڈ 18 کے لیکچرر کے طور پر کام کر رہا ہے، اور اس شخص کی بیوی بھی سرکاری ملازم ہے. یہ قائد اعظم یونیورسٹی کا بار بار نام آنا، وہاں پہ میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ کوئی مجید کے نام سے کینٹین بھی ہے، جو شاید اسی مجید بریگیڈ کا جس طریقے سے نام مجید سے منسوب ہے اسی طرح کی کینٹین ہے. اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں واقع ہے. اور کچھ واقعات کراچی میں ہوئے، کچھ لوگوں کو پکڑا گیا، وہ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. ریاست کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیوں یہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں ایسی تنظیموں کی طرف. وہاں ان کو کیا ملتا ہے؟ اگر ایک لیکچرر ہے، اس کی ٹھیک ٹھاک تنخواہ ہے، اس کا وظیفہ ہے، اس کی مراعات ہیں، تو اس کو پھر ریاست سے کون سا ایسا گلہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی ہم محروم ہیں، میں محروم ہوں اور اسی لیے میں BLA کی طرف جا رہا ہوں. یعنی ہم تو جب خیبر پختونخوا میں ہونے والی جو یہاں پہ عسکریت پسندی ہے، ملیٹنسی ہے یا دہشت گردی ہے، جو بھی آپ نام دیں، یا وہاں کی جو بلوچستان کی صورتحال ہے، دونوں میں ہم کہتے ہیں کہ جی فرق ہے. وہاں پہ ان کو شاید یہ خواب دکھایا جاتا ہے کہ جی آزاد بلوچستان ہوگا، ریاست ہوگی، اپنا ملک ہوگا. یہاں پہ حوریں دکھائی جاتی ہیں، یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ خودکش حملہ کریں گے تو آپ سیدھا جنت میں جائیں گے. ایسی کوئی صورتحال ہے. وہاں پہ اب پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، جو باشعور لوگ ہیں، جو معاشرے کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا ملوث ہونا. کل میرے پاس یہ خبر آئی تھی، لیکن میں بہت ساری ایسی خبریں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن جب اگر میں یہ کل بات کر رہا ہوتا تو میں یہ بات اس طرح کرتا کہ ریاستی اداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ جی ایک شخص کو پکڑا گیا ہے جو لیکچرر تھا، لیکن اس شخص کا تو باقاعدہ ویڈیو اعترافی بیان سامنے آیا. اس کے بھائی کو بھی پکڑا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ خاندان کے دیگر لوگوں کو بھی اب شامل تفتیش کیا جائے گا. تو یہ بلوچستان کی صورتحال ہے. بلوچستان میں جس طریقے سے وہاں پہ ٹھیک ہے صوبائی حکومت بھی ہے، اس کے ترقیاتی کام بھی ہوں گے، وفاقی حکومت کے بھی فنڈز ہوں گے، وہاں پہ ریاستی جو ادارے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہوں گے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہاں احساس محرومی ہے، اور اسی احساس محرومی کو پھر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو سبز باغ دکھایا جاتا ہے کہ جی وسائل ہیں، قدرتی جو معدنیات ہیں، خزانے ہیں، تیل ہے، گیس ہے، سونا ہے، بہت ساری اور چیزیں. اور پھر جب یہ آزاد ملک بنے گا تو پھر یہ ہوگا، وہ ہوگا. بہرحال جو صورتحال اس وقت ہے تو ریاست کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کیسے نوجوان جو ہیں، پڑھے لکھے نوجوان، ان تنظیموں کی طرف راغب کیسے ہو جاتے ہیں. ان کا جو ایک نیٹ ورک ہے وہ اتنا مضبوط کیوں ہے، کیسے مضبوط ہے کہ یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے، بلکہ اب تو پڑھانے والے، وہ بھی ان کی جال میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر ایسی کارروائیاں اور ایسے انکشافات جو ہیں یہ سامنے آتے ہیں. بہرحال یہ ایک بڑا چونکہ واقعہ تھا، ایک بڑی گرفتاری تھی،
اور اس کے پیچھے بہت کہانیاں ہیں، اس کے آگے بہت کہانیاں ہوں گی. اور دیکھنا اب یہ ہے کہ صورتحال جو ہے بلوچستان میں، ریاستی ادارے بھی ہیں، وہاں پہ حکومت بھی ہے، وہاں پہ گورننس کے حوالے سے بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں، وہاں پہ کرپشن کے حوالے سے بھی بہت ساری کہانیاں ماضی میں بھی سامنے آتی رہی ہیں. اور اس میں پھر جب الیکشن ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم الزامات سنتے ہیں. جب سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو باقاعدہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی منڈیاں لگتی ہیں، وہاں کروڑوں کی بولیاں لگتی ہیں. تو وہاں کے جو سیاسی اکابرین ہیں ان کا کردار، وہاں کے نوجوانوں کا بالخصوص کردار بنتا ہے کہ ایسی صورتحال میں وہ اپنا کردار ادا کریں. کیونکہ ملک کے اندر جو اس وقت ہمیں ایک عدم استحکام نظر آتا ہے، امن و امان کی صورتحال کے، ہم تو رو رہے ہیں کہ جی اتنے 100 لوگ جو ہیں یہ سیلاب کی نظر ہو گئے، لاشیں جو ہیں اتنی لاپتہ ہیں، لوگوں کے گھر بار لٹ گئے، پانی کی نظر ہو گیا، لوگوں کا کاروبار، لوگوں کی دکانیں. لیکن ایک مسلسل جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہی چیز ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر بھی اور بلوچستان کے اندر بھی. اور اس میں پھر ہم بار بار یہ بھی سنتے ہیں کہ جی پراکسیز ہیں اور ان کی باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے، اس میں اسرائیلی ایجنسی ملوث ہے، اس میں جی فلاں ملک کی ایجنسی ملوث ہے، اس میں ہندوستان کی راہ ملوث ہے. تو ان کا اگر اتنا نیٹ ورک جو ہے وہ فعال ہے تو پھر ریاستی اداروں کا جو نیٹ ورک ہے اس کو بھی مزید فعال ہونا ہوگا. کیونکہ اگر مقابلے میں انٹیلیجنس ان کی شیئرنگ مضبوط ہے، اگر ان کی بھرتی کا نظام جو ہے انتہائی خفیہ ہونے کے باوجود وہ یونیورسٹی سے بھرتیاں کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس پہ سوال اٹھایا جائے گا. میرے چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے. بہت شکریہ.